रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं इस वीडियो में इंजीनियर साहब के जो 5 नारे हैं उनके बारे बात करने वाला हूं, और उनमें से जो सबसे ख़तरनाक नारा है उसके बारे बात करने वाला हूं कि तमाम फ़िरके वाले जिस नारे को सुनकर तमाम फ़िरके इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो गए, वो नारा कौन सा है और उस नारे में ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से तमाम फ़िरके वाले लोग जो हैं वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब ये मैं ना रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे हो गए ना, जमा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, इनको कंपाइल कर लें। पहला नारा लगाया था, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। लोगों ने कहा नहीं यार ये बहुत सख्त बात कर रहे हैं, आप को प्यार मोहब्बत से समझाएं। हमने कहा ठीक है, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपने बाबों की बताई हुई तालीमात के मुताबिक। तो बाबे ते शेर कोई नहीं। हाँ, वो अचानक आया मेरे दिमाग च, बस फिर वो ते उसनों ऐसी कबूलियत मिली है कि बाबे ते शाही नहीं। चौथी आमद हुई, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ਹੁਣ 5 तन पाक दी निस्बत, पहले हक 4 यार दी निस्बत सी, ਹੁਣ 5 तन पाक दी निस्बत। पंजवीं शह केड़ी आई है, टाइम क़यामत तक जाए। हाँ, कोई तकब्बुर नहीं, क़यामत तक टाइम है। तकब्बुर तो ये होता है 24 घंटे का टाइम है, जवाब ना मिला, 1 हफ्ते का टाइम है, जवाब ना मिला तो हम समझेंगे कि आप हार गए। ना ना सर ना, हम आपकी आखिरत की फिक्र में हैं, हम आपको नीचे दिखाना ही नहीं चाहते, हम आपको क़यामत तक के लिए टाइम देते हैं। ठीक है, ये 5 नारे, ये हैं वो इंजीनियर साहब के 5 नारे। इनमें से जो सबसे खतरनाक नारा है वो है ये, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। इस नारे में जो लफ्ज़ है डैमेज हैज़ बीन डन वाला, यानी कि डैमेज हैज़ बीन डन जो है ये है सबसे ख़तरनाक नारा, और इसमें से जो डैमेज हैज़ बीन डन वाला लफ्ज़ है ये सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ की वजह से तमाम फ़िरके जो हैं वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं। दरअसल जितने भी फ़िरके हैं, हर फ़िरके का एक दायरा है, और वो उस दायरे के अंदर रहकर ही इस्लाम पर अमल करते हैं, दीन पर अमल करते हैं, कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। और उस दायरे की एक डेडलाइन है, और हर फ़िरके की जो डेडलाइन है उसको इंजीनियर साहब ने डैमेज किया है। इसलिए तमाम फ़िरके जो हैं वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं। आज मैं आपको हर फ़िरके की जो डेडलाइन है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो तौहीद की बात करते हैं, यानी कि जो अहले हदीस हैं। अहले हदीस के साथ इंजीनियर साहब का जो 95% अकायद हैं वो इंजीनियर साहब के और अहले हदीस के जो हैं वो सेम हैं। फिर भी अहले हदीस जो हैं वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ क्यों हैं? उनके दायरे का ऐसे कौन सी डेडलाइन है जिसको इंजीनियर साहब ने डैमेज किया है? दरअसल जो अहले हदीस हैं उनकी जो डेडलाइन है, उनके दायरे की जो डेडलाइन है, उनके फ़िरके के जो दायरे की डेडलाइन है वो ये है कि उनके सामने तौहीद की बात करो, रसालत की बात करो, वो सुनते रहेंगे और अमल करेंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे। और इंजीनियर साहब से उन्होंने उतनी देर तक मोहब्बत की है और खामोशी इख्तियार की है जब तक इन्होंने उनकी जो डेडलाइन है उनको नहीं इन्होंने डैमेज किया। उनकी डेडलाइन जो है वो ये है कि उनके सामने कभी भी जो हज़रत मुआविया हैं उनका जो कोई भी गलती है उसको हाईलाइट ना किया जाए, या यजीद की गलतियों को हाईलाइट ना किया जाए। यानी कि अहले हदीस के दायरे की जो डेडलाइन है वो ये है कि उनके सामने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कभी भी कोई भी गलती हाईलाइट ना की जाए, और जितने भी अहले बैत के, हज़रत अली के जितने भी मुखालफिन हैं इन सब की कोई भी गलती हाईलाइट ना की जाए। ये है अहले हदीस फ़िरके की डेडलाइन, ये है उनके दायरे के अंदर वाला इस्लाम। जब इन लोगों के बारे बात करोगे तो फिर उनके दायरे से आप बाहर चले जाओगे, फिर वो ना तो आपकी हदीस को मानेंगे, ना आपके कुरान की आयत को मानेंगे,
پھر وہ آپ کی کسی بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اہل حدیث کی جو فرقے کی ڈیڈ لائن ہے وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے جو مخالفین ہیں ان کی غلطی ہائی لائٹ نہ کرنا، اور یزید، یہ ہے ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں سے اتنی دیر پیار کریں گے، انہوں نے بھی انجینئر صاحب سے اتنی دیر پیار کیا ہے جتنی دیر انہوں نے ان کی ڈیڈ لائن کو نہیں تنگ کیا، ان کی ڈیڈ لائن کو ڈیمیج نہیں کیا۔ جو بریلوی حضرات ہیں ان کے فرقے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپ قرآن اور حدیث پیش کرو تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث مانیں گے، لیکن اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن میں مردوں سے مدد حاصل کرنا ثابت نہیں یا غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا ثابت نہیں۔ جب آپ یہ بات کہیں گے تو اس وقت وہ آپ کی نہ قرآن کی بات مانیں گے نہ حدیث کی بات مانیں گے، کیونکہ ان کے فرقے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مردوں سے مدد لینے کا قائل ہے تو اس وقت ان کا قرآن حدیث ماننا، بیان کرنا منظور ہے، اس پر عمل کریں گے۔ لیکن جب کوئی انسان کہے گا کہ مردوں سے مدد طلب کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، تو اس وقت وہ آپ کا قرآن حدیث بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ بریلویوں کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے مردوں سے مدد حاصل کرنا، ان کے لیے سب کچھ مردے ہیں۔ یعنی کہ بریلوی جو فرقہ ہے ان کے لیے سب سے اہم جو بات ہے، جو ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اگر قرآن اور حدیث منوانا ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ ان کی بات ماننی پڑے گی کہ جو مردے ہیں وہ مددگار ہیں، مردوں سے انسان مدد طلب کر سکتا ہے، مردوں کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، مردوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے۔ اگر تو یہ بات آپ بریلویوں سے کہیں گے تو پھر وہ آپ کی قرآن اور حدیث کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث میں سے ثابت نہیں تو پھر وہ آپ کا نہ قرآن سنیں گے نہ ہی حدیث مانیں گے۔ یہ ہے بریلوی فرقے کی ڈیڈ لائن۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں دیوبندیوں کی۔ دیوبندی جو فرقہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سائڈ پر ہیں۔ جب وہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ توحید کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ بریلویوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، مردوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی جو ڈیڈ لائن ہے، ان کے فرقے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی عزت کرو، احترام کرو، صحابہ اکرام کو جو ہے نا وہ زیادہ عزت دینی چاہیے۔ لیکن ان کی ڈیڈ لائن یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ میں سے اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت کے کچھ مخالفین بھی ہیں، ان کی جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس وقت وہ نہ آپ کا قرآن سنیں گے نہ حدیث سنیں گے۔ وہ سب سے پہلے جو ہے اس بات کا اعتراض کریں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اسی طرح جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کی نہیں مانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو باتیں آپ کرتے ہو وہ حضرت علی نے نہیں کی، حضرت حسن حسین نے نہیں کی، تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ اہل تشیع بھائیوں کا فرقے کا جو دائرہ ہے، اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھتے رہو، اہل بیت کی تعریفیں کرتے رہو تو وہ آپ سے خوش رہیں گے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اتنی دیر تک انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے۔ ان کی مین بات ان میں یہی پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی جب تک وہ خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرتے۔ تو ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن یہ ہے کہ وہ ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی دیر تک جب تک آپ لوگ خلفائے ثلاثہ کی توہین نہیں کریں گے اتنی دیر تک وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، جب تک آپ خلفائے ثلاثہ کی توہین نہیں کریں گے۔ تو یہ ہیں چار بڑے فرقے کہ جن کا ایک ایک دائرہ ہے، وہ اسلام کو صرف اس دائرے کے اندر مانتے ہیں، اس دائرے کے باہر نہیں مانتے۔ یعنی کہ ان کے دائرے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے
اہل حدیثوں کی ہے حضرت معاویہ اور یزید، اس مسئلے پر بات نہ کرو تو وہ آپ سے راضی رہیں گے۔ جو بریلوی ہیں ان کے فرقے کے دائرے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے مردوں سے مدد طلب کرنا۔ آپ ان سے یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ مردوں سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت نہیں، تو اتنی دیر تک وہ آپ سے پیار اور محبت کریں گے، آپ کی قرآن اور حدیث کی ہر بات مانیں گے۔ لیکن جب آپ کہہ دیں گے کہ مردوں سے مدد حاصل کرنا، ان کو عقائد میں مدد کے لیے پکارنا، یہ قرآن سے ثابت نہیں بلکہ قرآن کے مخالف ہے، تو پھر وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن۔ اسی طرح جو دیوبندی ہیں ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے جو مخالفین ہیں ان کی بات نہیں وہ کرنا چاہتے۔ جب تک آپ ان سے اہل بیت کے مخالفین کی بات نہیں کریں گے اتنی دیر تک وہ آپ کا قرآن اور حدیث مانتے رہیں گے۔ جب آپ اہل بیت کے مخالفین کی بات کریں گے تو اس وقت نہ تو وہ آپ کا قرآن مانیں گے نہ حدیث مانیں گے۔ یہ ہے ان کے فرقے کی ڈیڈ لائن۔ اسی طرح جو اہل تشیع ہیں ان کے فرقے کی جو ڈیڈ لائن ہے، ان کے فرقے کے دائرے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اتنی دیر تک انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کر دے۔ یعنی کہ ان کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلفۂ ثلاثہ کی توہین کرنی ہے تو ایمان مکمل ہونا ہے، اگر ان کی توہین نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ان چار فرقوں کی چار دائرے اور ان کی ڈیڈ لائن۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب کا وہ نعرہ جس کی وجہ سے انجینئر صاحب کے تمام فرقے جو ہیں وہ خلاف ہو گئے ہیں، جس میں ڈیمیج ہیز بین ڈن کا مطلب ہے کہ کسی فرقے کے دائرے کو کراس کرنا، ان کے جو دائرے کی ڈیڈ لائن ہے اس کو ڈیمیج کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے، حق بات کو سننے کے توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔